بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین، اسپورٹس کے ویلیو کی بات کریں تو کسی بھی کنٹری کی ریکگنیشن کے لیے ایک بڑا وائٹل رول پلے کرتے ہیں. اور ہم ہاکی کی بات کریں تو ہماری نیشنل اسپورٹس ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ڈکلائن ہے آلموسٹ ایک ڈیکڈ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ کنٹینیوسلی اسی طرح چلتا جا رہا ہے. ہم 4 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن ہیں اور تیسری دفعہ 2012 سے لے کے اب تک یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستانی ٹیم اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ پرو لیگ میں پارٹیسپیشن نہ کرنے کی وجہ سے ریزن بنی. اس دفعہ بڑی اچھی اپرچونٹی تھی بٹ ہمارے پلیئر اور مینجمنٹ جو ہے وہ ناکام رہی. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ بڑا کچھ اس پہ آج ہم کوشش کریں گے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں. کرکٹ کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ ایک سال میں 1.5 سال کے ٹینیور کے اندر ہم نے دیکھا کہ 5واں چیئرمین پی سی بی لگنے جا رہا ہے. اور اس میں ڈیولپمنٹ اوبیسلی آج کے لحاظ سے یہی ہے کہ بورڈ آف گورنر کی تشکیل دے دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے کیا ڈیٹ دی جاتی ہے. ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ہزار باجوہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ جی؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہزار بھائی اسٹارٹ ہم اوبیسلی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں. جب رمیز راجہ صاحب کا ٹینیور ختم کیا گیا اور نجب سیٹھی صاحب آئے تو ان کو بھی مینڈیٹ یہی دیا گیا تھا کہ آپ الیکشنز کروائیں اور بورڈ آف گورنر بنائیں. انہوں نے بھی اپنے 6 منتھ کے ٹینیور میں ایک دفعہ ایکسٹینشن بھی ملی، نہیں کر پائے. ذکا اشرف صاحب کو بھی یہی مینڈیٹ دیا گیا، انہوں نے بھی نہیں کر پائے. تو اب شاہ خاور صاحب کو جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں پی سی بی، ان کو ٹاسک دیا گیا اور ان کی کل ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی. اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ وہ بورڈ آف گورنر تو تشکیل دے دیے گئے ہیں، اب الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے دینا ہے. وہ اوبیسلی وہ آئی پی سی منسٹری اور جو ہے پی ایم ان سے ڈسکشن کے بعد اناؤنس کریں گے. یہ بتائیے کتنا امپورٹنس رکھتا ہے کہ آپ کا پراپر چیئرمین ہو؟ اور انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کم از کم ہمیں 3 سال کا ٹینیور مست دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ایک ڈبیکل ہے، ڈیزاسٹر ہے کرکٹ کے اندر اور ایک ڈکلائن ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا. بالکل درست کہا آپ نے. جو پچھلے سال انسرٹینٹی رہی ہے چیئرمین کی پوزیشن کے حوالے سے، 1 سال کے اندر 3-4 چیئرمین چینج ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ 5ویں چیئرمین ہیں جو اب بنیں گے. تو اس سلسلے میں جو اسٹیبلٹی ہے ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، جو ٹاپ پوزیشن ہے کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں، جو سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اس پہ اگر انسرٹینٹی رہے گی، انسٹیبلٹی رہے گی، تو اس کا نیچرلی آپ کی جو کرکٹ ہے، آن فیلڈ کرکٹ ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، اسپورٹس ہیں، کمپٹیشنز ہیں، ٹورنامنٹس ہیں، پرفارمنس پہ امپیکٹ آتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب آگے کے لیے جو بھی چیئرمین اپوائنٹ ہوں گے انہیں ایک پراپر فیئر رن دیا جائے گا، انہیں اتنا کنسسٹنٹ ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں اور پاکستان کرکٹ کی جو لوپ ہولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ریڈریس کر سکیں. کیونکہ یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی فیبرری میں پی ایس ایل ہونی ہے، اس کے بعد مئی میں انگلینڈ کے ساتھ ہماری T20 سیریز ہے، پھر جون جولائی میں T20 کا ورلڈ کپ ہونا ہے یو ایس اور ویسٹ انڈیز میں. اس کے بعد نیکسٹ ایئر ہم نے ہوسٹنگ بھی کرنی ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی. تو اس حوالے سے اگر جو ٹاپ پوزیشن ہے چیئرمین پی سی بی کی، جو شاید کرکٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم پوزیشن چیئرمین پی سی بی کی ہے، اگر وہ اس پہ اسٹیبلٹی آ جائے تو اس کا ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بالکل. لیکن اس میں ایک اور بھی اب ہیلم افیئر میں ڈیٹیل ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نئی گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے، نیا پی ایم آتا ہے، وہ اپنی مرضی کے بندے کو لے آتا ہے. اور ہم نے یہ ٹریڈیشن بھی دیکھی کہ پھر وہ تمام کے تمام سسٹم جو ہے وہ جو بھی پالیسیز بنائی ہوئی، جیسے ایک اس کی ریسنٹ ایگزامپل دیکھیں تو پہلے آپ نے اپنی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بین کر دیا، جو ایک اسٹرکچر تھا آپ کا 40-50 سال کا. پھر اس کے بعد ریجن اسٹرکچر لائے، پھر اس کو ختم کر کے ڈپارٹمنٹس کی طرف جایا جا رہا ہے، وہ نہیں کرا پا رہے آپ. تو آپ کے خیال میں اگر جیسے 8 کو الیکشن ہے، نئی گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے، وہ اگر پھر اپنا کوئی بندہ لے آئیں گے تو یہ کتنا مشکل ہو جائے گا اس سسٹم کو چلنے کے لحاظ سے؟ یہ آپ نے درست کہا ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے ایٹ دا ٹاپ آف پوزیشن، جو سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس پہ اسٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. تو آئی ایم شیور کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، اب آئی ایم ناٹ شیور کہ الیکشن اس سے پہلے ہیں پی سی بی چیئرمین کے یا اس کے بعد ہیں، تو اگر تو اس کے بعد ہوں گے تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا ہی ہوگا چیئرمین پی سی بی کے الیکشن پہ. تو کیا خیال ہے کہ یہ اگر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر کسی طرح ہم اسے کوشش کر لیتے کہ اس کے بعد کرواتے، میرا خیال ہے ہمیں ابھی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں یحییٰ حسینی صاحب. السلام علیکم یحییٰ بھائی. جی السلام علیکم یحییٰ بھائی، کیا سن پا رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عرفان. بہت شکریہ یحییٰ بھائی آپ کے ٹائم پہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کی والدہ کی ڈیتھ کے حوالے سے تعزیت کرنا چاہ رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی خاص مغفرت فرمائے. بہت شکریہ عرفان بھائی، تھینک یو ویری مچ. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں یحییٰ بھائی. یحییٰ بھائی اوبیسلی کرکٹ کے حوالے سے جو ایک ڈبیکل چل رہا ہے، ڈیزاسٹر چل رہا ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہم نے ہاکی کا بھی ذکر کیا کہ انفارچونیٹلی ہم
2012 کے بعد اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کر پائے. مینلی میں زیادہ بات کرکٹ سے کرنا چاہوں گا. یہی مینڈیٹ دیا گیا تھا نجم سیٹھی صاحب کو بھی رمیز راجہ کے جانے کے بعد, اور یہی پھر آگے ذکا اشرف صاحب کو. دونوں اس کو سکسیسفل نہیں کر پائے الیکشن کروانے کے لحاظ سے, اور اب شاہ خاور صاحب کو یہ ڈیوٹی سائن کی گئی اور آج انہوں نے بورڈ آف گورنر کو تو تشکیل دے دیا. اب آپ کے خیال میں کیا یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے نئی گورنمنٹ فارمیشن ہوگی تو وہ پھر آ کے اپنا کوئی پی ایم بندہ لے آئیں گے اور پھر اگین ہمیں کوئی اور چھٹا ساتواں پی سی بی چیئرمین نظر آئے گا؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے عرفان صاحب, لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ منٹوں میں, گھنٹوں میں, ہفتوں میں تبدیل ہوتی ہیں. کوئی مستقل بنیادوں پر فیصلے ہوتے نہیں ہیں یہاں پر. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے اس تمام صورتحال پر اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ کل شاہ خاور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے جی, قانون کے حوالے سے ان کی چیزوں کے اوپر بڑی گہری گرفت ہے. لیکن کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی حیران کن پریس کانفرنس تھی, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی پی سی منسٹری جو ہے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں, اور 1960 کا ایک قانون ہے اور وہ عمل درآمد تو کرتا ہی نہیں کرکٹ بورڈ کے اوپر. تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آئی پی سی منسٹری کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی چودھری ذکا شاہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئرمین آئے تھے, اور اس کے بعد یہ آئی پی سی منسٹری ہی تھی جو کہ ان کو کام کرنے کے لیے دے نہیں رہی تھی. ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھیں گے. اب شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آئی پی منسٹری کا جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں کوئی رول ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ساری چیزوں کو فولڈ کر دیا یہ کہہ کے کہ جی نگراں وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہ سکتے ہیں, نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. تو بظاہر تو راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے, اور بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ محسن رضا نقوی جو ہیں وہ اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں تو وہ ایک گورننگ بورڈ کے نمائندے کی حیثیت سے کرکٹ بورڈ میں کام کریں گے نہیں. ڈیفینیٹلی وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ آئیں گے. لیکن جو آج گورننگ بورڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس نے کئی سوالوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. اچھا, یہ یا بھائی اوبیسلی ہم محسن نقوی کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور رائے لیں گے, بٹ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاب ریاض بھی دونوں ڈیزگنیشن رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں تو ابھی ایک ان کی میٹنگ محمد حفیظ صاحب سے بھی ہوئی 2 دن پہلے, اور انہوں نے حفیظ صاحب نے بڑی کلیئر ایک کیٹیگوریکلی ان کو بتایا کہ لڑکوں کو گیم کی بجائے زیادہ فکر تھی اپنی لیگ کے کانٹریکٹ کی. یہ اتنا بڑا ایک اور پرابلم میری نظر میں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ایک ایسا مسئلہ پاکستانی کرکٹ کو درپیش ہے, اس کو اگر ریزالو نہ کیا گیا تو آپ کی تو آدھی سے زیادہ ٹیم کا جو پرابلم ہے, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ڈریسنگ روم میں اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی کہ تمہیں کتنے پیسوں کا کانٹریکٹ ملا, مجھے کتنے کا ملا, اچھا این او سی ملنا ہے نہیں ملنا ہے. محمد حارث کو دیکھا کہ بنگلہ دیش چلے گئے ٹیم سے پی سی بی سے پوچھے بغیر. تو یہ محمد حفیظ کے فیوچر کے حوالے سے بھی بتائیے, اور یہ جو لیگ کرکٹ کا جو مسئلہ ایک اتنا بڑا پرابلم آ گیا پاکستان پی سی بی کو, اس کا کوئی سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں عرفان صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ محمد حفیظ مستقبل میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, یہ تو وقت اور آنے والی مینجمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی. لیکن محمد حفیظ جس طرح چیزوں کو جس ڈائریکشن میں لے کر چل رہے تھے, اس سے مجھے کم از کم یہ امید تھی کہ جو پلیئر پاور اس وقت پاکستان کرکٹ میں ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی. اور اس تناظر میں اگر بات کریں, یہ جو نئی مینجمنٹ آئی ہے کھلاڑیوں کی, ان کو موقع ملنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی اور لیگز کے معاملات کے حوالے سے, تو دیکھیں جس طرح کھلاڑیوں نے اپنی بات منوائی, اور نجم عزیز سیٹھی تو نہیں مان رہے تھے آئی سی سی کے ریونیو میں ان کو شیئر دینے کے حوالے سے, لیکن چودھری ذکا اشرف نے لچک کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کھلاڑیوں کے لیے ہزاروں کے منہ کھول دیے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر لیگ کے حوالے سے کھلاڑیوں کی پیاس نہیں بجھ رہی تو یہ واقعی آپ کا سوال وجہ ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اگر آپ محمد حارث کے لیے یہ لائن سیٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے 2 لیگ کے معاملات مکمل ہو چکے تھے, تو پھر واٹ اباؤٹ اعظم خان کہ ان کے تایا کرکٹ بورڈ میں موجود ہیں, تو اس لیے ان کو جو ہے آپ نے آئی ایل ٹی کا جو ہے وہ پروانہ جاری کر دیا. تو اس طرح تو نہیں چلے گا. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, اور قانون اگر میرے لیے کچھ اور ہے, آپ کے لیے کچھ اور ہے, تو پھر معاملات جو ہے وہ تصادم کی طرف جائیں گے. تو ایک بہت ہی اچھا فیصلہ تھا کرکٹ بورڈ کا کہ آپ نے جولائی 2023 تک جون 2024 تک 2 لیگ کھیلنی ہے پاکستان سپر لیگ کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ کھلاڑی بھی بالکل پیسہ کمانا ان کو چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر کھلاڑیوں کو منع کر دینا چاہیے کہ جی ہم سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لینا چاہتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سینٹرل کانٹریکٹ بھی لیں
اور لیگ بھی اپنی مرضی سے کھیلیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ایک اور یا بھائی یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ ہمارا جو بھی چیئرمین آتا ہے, چاہے وہ مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے یا پی سی بی کا چیئرمین ہے, اب وہ جو ڈیسیژن لیے جاتے ہیں, آئی پی سی منسٹری بھی 3 سال کے بعد جاگتی ہے, پہلے وہ بھی کوئی اپنا رد عمل شو نہیں کرتی ہے. جیسے ذکا اشرف کے حوالے سے بات کرے, کہا جاتا تھا جی ان کو ڈے ٹو ڈے افیئر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ کام کریں, انہوں نے بے تحاشا اپوائنٹمنٹ کر دی پی سی بی میں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ریزن کیا پیش کی کہ میں بے اختیار چیئرمین ہوں, میں نہیں رہ سکتا. تو بے اختیار تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, وہ ورلڈ کپ کے ٹائم پہ بھی تھے, ایشیا کپ کے ٹائم کے تھے, آسٹریلیا کے ٹور پہ بھی تھے. یہ جب الیکشن کا ڈے میں 10-12 دن رہ گئے, اس سے پہلے ان کو کیسے ریلائز ہوا کہ میرا ٹائم جو ہے اب پورا ہونے والا ہے اور اب میں بے اختیار ہوں اور میں ریزائن کر دیتا ہوں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جب تک نہیں لے کے آئیں گے تو یہ کس طرح ہم کسی بندے کو آسانی سے آئے, پریویلیجز انجوائے کرے اور چلا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بعد میں. اکاؤنٹیبلٹی تو عرفان صاحب کہیں بھی نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز اور لانگ ٹرم معاہدے تو نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی نہیں کر سکتے, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی صاحب بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے سامنے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ کر دیتے ہیں, جو چیزیں نہیں کرنی ہوتی کہتے ہیں کہ جی ہمارا استحقاق نہیں ہے. تو پاکستان میں فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں اور اسی طرح ہوتے رہیں گے. ہمارے ساتھ زار صاحب ہیں, یہ بھی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی ضرور. تو سر یہ جو ہے پی ایس ایل یا جو لیگس میں پلیئرز کے حوالے سے ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جو پلیئرز ایک تو ہو گئے جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں, ان کے لیے تو بنتا ہے کہ آپ بائنڈنگ کریں کہ 2 لیگ کھیلیں یا 3 کھیلیں یا 1 کھیلیں, جتنی بھی آپ نے لمٹ لگانی ہے. لیکن اگر کوئی پلیئر سینٹرلی کانٹریکٹڈ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اس طرح کی پالیسی امپوز کرنا کہ وہ زیادہ فارن لیگز نہیں کھیل سکتا, یہ بھی ان کے کھلاڑیوں کے ارننگ پوٹینشیل کے لیے ڈیٹریمنٹل نہیں؟ بالکل, میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جس کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لینا, جس کو ایک سے زیادہ لیگ کھیلنی ہے, پھر پاکستان کرکٹ بورڈ پابند نہیں ہوگا کہ اس کو آپ جو ہے وہ ریکگنائز کریں, اس کو آپ پاکستان کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے کا پروانہ جاری کریں. آپ کے سامنے مثال نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ کی ہے, آپ کے سامنے اماد وسیم کی مثال سامنے ہے, جن کو بابر اعظم کی قیادت میں جو ہے وہ دیوار سے لگایا گیا, اور جب ان کو کھیلنے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی میں اب نہیں کھیلنا چاہتا. اور اب یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو نئی مینجمنٹ آئے گی تو ہو سکتا ہے شاید اماد وسیم جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں. تو کھیل کو تو مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے ملک میں, اور آپ نے دیکھا کہ 2023 ورلڈ کپ میں جو ہماری ناکامی تھی اس کی بنیادی وجہ لیگ کرکٹ ہی تھی. ایک لڑکا سری لنکا میں لیگ کھیل رہا ہے, کبھی وہ کینیڈا میں کھیل رہا ہے, کبھی امریکہ میں کھیل رہا ہے, اور جب ملک سے کھیلنے کی بات آئی تو آپ تھک چکے تھے. تو یہ کرکٹ بورڈ نے جو چودھری ذکا اشرف کا تھا, انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ورلڈ کپ سے پہلے معاہدے کیے تھے, لیکن اب ہمارے پاس یہ معاملہ ہے کہ ہم 2020 امریکہ ویسٹ انڈیز میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس سے پہلے کھلاڑیوں کی ایئر ٹائٹ کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا, محمد حفیظ کا معاملہ بیچ میں لٹک گیا, تو کھلاڑیوں کے لیے جو ہے بورڈ کے وہ لوگ جو کہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو کہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, سلمان نصیر ہو گئے, اس کے ساتھ عثمان والا صاحب ہو گئے, ان کو ان چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور بالکل قواعد و ضوابط جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. اگر حارث کو آپ بنگلہ دیش کا این او سی نہیں دے رہے تو اعظم خان کو میں پھر سوال یہی کروں گا کہ سال میں 2 لیگ سے زیادہ کیسے؟ یہ بھائی میں لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو ہم نے ایک اوبیسلی ہماری نمبر 1 سائڈ بھی بنی, بالنگ نمبر 1 تھی, یہ جو 4-5 منتھ میں ڈیزاسٹر ہوا اور ایک دم ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اپسٹ ہم نے دیکھا کہ ہم خاص طور پہ پرٹیکولرلی بالنگ میں اسپنر ہمارے پاس کوئی نظر نہیں آیا. فاسٹ بالر حارث نمبر 1 بالر تھے, شاہین, جتنے زیادہ رنز کنسیڈ کیے, ہر فارمیٹ میں پاکستان کو شکست ہوئی. آپ بنیادی طور پہ کیا ریزن سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ اتنا بڑا ایک دم ڈیزاسٹر بیٹنگ بالنگ اور ایون فیلڈنگ تو چلے ہماری پہلے ہی بری تھی, کیا آپ کی نظر میں ریزن ہے؟ دیکھیں عرفان, آسٹریلیا کے دورے میں تو ہم بالکل جیت کے دہانے پر پہنچ کر جو ہے وہ شکست کے گڑھے میں گر گئے. میلبرن اور سڈنی اس کی بنیادی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. جو آپٹس کرکٹ اسٹیڈیم پرتھ میں ہمارے ساتھ ہوا, 360 رن سے ہم ہارے, ہم نے اچھا باؤنس بیک کیا تھا, بٹ ایک بری پرفارمنس, ایک برا سیشن, ہم میلبرن اور سڈنی میں جیت سے بہت دور ہو گئے. لیکن نیوزی لینڈ میں تو اگر آپ بات کرتے ہیں تو بالکل کوئی شک و شبے کے بغیر آپ کی بالنگ نیوزی لینڈ میں ناکامی کی وجہ بنی. اور جب آپ کی ٹیم 200 رن دے دے گی, اور یہ وہ بالر ہیں جو کہ آٹومیٹک سلیکشن ہے, حارث رؤف ہو گئے, شاہین شاہ آفریدی ہو گئے, جب یہ توقعات پر پورے نہیں اتریں گے تو پھر آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے. لیکن اب ایک بات ضرور طے ہے عرفان صاحب کہ آپ کو اگر T20 کرکٹ کھیلنی ہے, آپ کو اگر ون ڈے کرکٹ کھیلنی ہے, آپ کو اگر ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے, تو آپ کو اس ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا جو اس کا مطمئن نظر پاکستان کی جیت ہو.
بالکل सेल्फिश खेलेगा उसकी टीम में जगह नहीं बनती. अगर आप इसी तरह सेल्फिश क्रिकेट खेलते रहेंगे, आपके सामने केन विलियमसन की मिसाल भी मौजूद है जिनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितने मैच वो न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में खेले, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस उनकी थी. आप फिन एलन की परफॉर्मेंस देख लें, जब उन्होंने रन किए वो न्यूजीलैंड की जीत की जमानत सही. बने. जी आया भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. सर भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.